10 محرم الحرام کا دن خاص طور پر اور پورے کا پورا ماہ محرم در حقیقت اسلام کی عظیمت، مجاہدہ، ایثار اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ در حقیقت قربانیوں اور عظیم الشان مجاہدوں کا مہینہ گزرا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا، اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص عبادات جیسا کہ 10 محرم الحرام کے روزہ اور قربانیوں سے لبریز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیے کہ یہی محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر یکم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک اہم ترین نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ آج گلی کے اندر، محلے میں، چوک چوراہے پر کسی بھی عام مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ 10 محرم الحرام کو کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو ہر عام و خاص مسلمان یہ بات بتائے گا کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ ساری کی ساری وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں کہ ان میں سے ایک ایک شخصیت در حقیقت اسلام کے بانی اور محسن افراد میں سے ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی جلد ثانی کی روایت کے اندر ایک حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میرے بعد کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار اور میرے خاندان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اہل بیت اطہار ایک ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ نبوت کربلا کے میدان کے اندر جو قربانیاں دے کر کے گیا ہے، در حقیقت انہی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے کہ میں اور آپ آج توحید سے سرشار ہیں، اسلام سے سرشار ہیں، کلمہ طیبہ آج ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر موجود ہے۔ یہ توحید کا جام در حقیقت کربلا کی شخصیات کی قربانیوں کے صدقے میں ہم کو ملا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت جب عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں کربلا کے میدان کے اندر صف آرا تھے اور وقت کی ظالم اور جابر حکومت کو بزور طاقت ختم کرنے کا درس پوری انسانیت اور قوم کو دے رہے تھے، اس وقت بھی ان سے کہا گیا کہ ہماری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ عبید اللہ بن زیاد کے ان الفاظ کو سننے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہمارے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی؟ ارے یہ نمازیں تو میرے نانا کے صدقے سے تم کو ملی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرات حسنین کے بارے میں کہ بابا علی ہوں، نانا نبی ہوں، خاندانی عظمت و شرافت ہو تو یہ ہو کہ جس کے بابا تو علی ہیں، نانا نبی ہیں، یہ ہے در حقیقت شرافت و عظمت کا خاندان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ چونکہ محسن شخصیات تھیں اور اسلام پر، مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر ان کے احسانات ہیں، اسی لیے ان کے احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ کسی کی شہادت کی گواہی قرآن کا صحیفہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کے میدان کی مٹی دے گی، لیکن وہ فاروق اعظم بھی کتنے عظیم ہیں جن کی شہادت کی گواہی بیک وقت 4 چیزیں دیں گی: منبر رسول، محراب رسول، مسجد نبوی اور روضہ رسول کے اندر موجود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد کا ٹائم ہے، محراب کے اندر منبر رسول کے اندر کھڑے ہیں اور صحابہ کی امامت کا فریضہ انجام کر رہے ہیں۔ اس حالت کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ گویا کہ جس تاریخ کا آغاز سیدنا فاروق اعظم سے یکم محرم سے ہوا تھا، اسی تاریخ کا انجام اور اختتام 10 محرم الحرام کے موقع پر انہی کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہوئے کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین کی شہادت سے ہوا ہے۔ اس لیے حضرت حسین کا مقام، درجہ، مرتبہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج، رہبر